آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز کے خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ سب کو سٹی انڈیا نیوز کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ تلنگانہ میں خوشی اور خضوع کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی گئی۔ تلنگانہ میں خوشی اور خضوع کے ساتھ منائی گئی عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی کی پیروی میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ تلنگانہ کے دیگر شہروں اور اضلاع میں مسلمانوں نے نہ صرف نماز عید ادا کی بلکہ بکروں اور مویشیوں کی قربانی دی۔ حیدرآباد کے بشمول تلنگانہ کے 33 اضلاع کی عیدگاہوں اور جامع مساجد میں مسلمانوں نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ کئی مقامات پر جمعرات کے روز نماز فجر کے کچھ دیر بعد نماز فجر ادا کی گئی۔ شہر حیدرآباد میں سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میر عالم میں دیکھنے کو ملا، جہاں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ اس کے علاوہ شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد، عیدگاہ مادن نپیٹ، ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک اور ملٹری گراؤنڈ مہدی پٹنم میں بھی لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ شہر کے حساس مقامات بالخصوص پرانے شہر میں پولیس نے سخت چوکس اختیار کی تھی۔ شہر آنے والے راستوں پر غیر قانونی طریقے سے مویشیوں کی منتقلی کو روکنے کے چیک پوائنٹس قائم کیے گئے تھے۔ تلنگانہ بھر میں عید الاضحیٰ کی نماز انتہائی خوش و خضوع اور پرامن ماحول میں ادا کی گئی۔ چند ریاستوں میں بارش کی وجہ سے عید کی نماز عیدگاہ میں ادا نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے مساجد میں نماز ادا کی گئی۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں پرامن طریقے سے نماز عید ادا کی گئی۔ اس موقع پر ملک میں امن و امان اور آپسی بھائی چارے کے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں مانگی گئی۔ تلنگانہ کے نرمل ضلع میں 2 نوجوان سڑک حادثے میں جاں بحق، عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل۔ تلنگانہ کے نرمل ضلع میں عید الاضحیٰ کے دن ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں 2 نوجوان سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ جمعرات کو نرمل ضلع کے کوڑم منڈل میں سڑک حادثے میں 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ اس حادثے سے بقرعید کے دن ان کے گھر میں خوشیوں کے بجائے ماتم مچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق کوڑم منڈل مستقر کے سید سمیع الدین اور محمد زیان عید کی نماز کے بعد بائک پر کسی کام سے جا رہے تھے کہ پیڑا بیلال کے مضافاتی علاقے میں تالاب کے قریب ان کی بائک درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں سید سمیع الدین کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ شدید زخمی محمد زیان خارا-پور اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 نوجوانوں کی عمر 18 سال تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے نعشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی۔ حیدرآباد میں خنزیر کی چربی سے تیل کی تیاری اور اسٹریٹ فوڈ بنانے والوں کو بیچنے کا پردہ فاش۔ لوگ گھر کے پکانے سے کھانے کے بجائے باہر کا فاسٹ فوڈ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے کتنا ہی سمجھایا جائے کہ فاسٹ فوڈ اور اسٹریٹ فوڈز اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ بار بار یہ کھانے کھاتے ہیں۔ یہ خبر ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سڑک کنارے غیر معیاری اور نقصان دہ تیل سے پکائے ہوئے کھانے کھاتے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ فاسٹ فوڈ کس چیز سے بنتے ہیں تو وہ ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام فاسٹ فوڈ سینٹرز والے اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض تاجر اپنے فائدے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جو خنزیر کے گوشت کی چربی سے تیل تیار کر کے اسے اسٹریٹ فوڈ یا فرائیڈ رائس کی دکانوں پر فروخت کر رہا تھا۔ یہ کارروائی ملکاجگیری اسپیشل آپریشن ٹیم نے انجام دی۔ انسپکٹر رامولو کے مطابق نریڈمٹ آر کے پورم کا رہنے والا رمیش سیوا 24 سالہ کئی سال سے اپنے گھر میں خنزیر کی چربی سے تیل بنا رہا تھا۔ وہ خنزیر کا گوشت بیچنے والوں سے چربی جمع کیا کرتا، وہ چربی کو گرم کر کے اس میں مختلف کیمیکلز شامل کر کے اس کا تیل بنایا کرتا تھا۔ رمیش یہ تیل سڑک کے کنارے فرائیڈ رائس کی سٹالز پر کم قیمت پر فروخت کیا کرتا تھا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے کل ملزم کے گھر کی اچانک تلاشی لی، جہاں خنزیر کی چربی اور تیل برآمد ہوا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے نریڈمٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اس کے پاس سے تیل خریدنے والوں کو بھی انتباہ دیا ہے۔ اسی طرح باہر کا فاسٹ فوڈ اور اسٹریٹ فوڈ کھانے والوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ محتاط رہیں۔ سابق میں بھی شہر میں جانوروں کی چربی سے تیل کی تیاری کے معاملے میں ملوث بعض افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے دی عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کا تہوار دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ معاشرے کی بھلائی اسی وقت ممکن ہوگی جب لوگ عام بھلائی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور قربانیاں تبھی نمایاں ہوں گی جب اس کا فائدہ تمام لوگوں میں یکساں طور پر مشترک ہوگا۔ چیف منسٹر KCR نے جمعرات 29 جون کو بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بقرعید کا تہوار لوگوں میں ایثار اور ایمان کی عظیم صفات کو ابھارتا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں تمام مذہبی عقائد اور روایات کا حکومت کی طرف سے یکساں احترام کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR نے کہا کہ تلنگانہ گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہوئے روحانی روایات کو جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ تمام برادریوں کے لوگ امن کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ سیکولر ایکشن پلان پر عمل پیرا ہے جو پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے۔
وزیر اعلیٰ نے وضاحت کی کہ ریاستی حکومت اسلام سمیت مسلم اقلیتوں کی ترقی اور بہبود کے لیے کئی اسکیموں کو نافذ کر رہی ہے۔ اس موقع پر چیف منسٹر کیسیان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام لوگوں پر ہو اور تمام لوگ امن اور خوشی کے ساتھ خوشحال ہوں۔ منی پور میں فائرنگ سے 2 افراد کی موت کے بعد بھڑکا تشدد، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعلیٰ این بیرن سنگھ کے دعووں کے درمیان منی پور سے ایک بار پھر تشدد کی خبریں آ رہی ہیں۔ مسلسل فائرنگ میں 2 افراد گولی لگنے سے دم توڑ گئے، جس کے بعد حالات مزید بگڑ گئے۔ لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا اور سیکورٹی فورسز کو بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ اس کے لیے پولیس نے جمعرات 29 جون کی شام امپھال میں آنسو گیس کے گولے چھوڑے۔ ایک خبر کے مطابق کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے منی پور دورے کو لے کر بھی کافی ہنگامہ ہوا۔ دراصل کانگ یوپی ضلع میں فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے ایک شخص کی لاش کو امپھال کے ایک چوک پر روایتی تابوت میں رکھا گیا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مظاہرین جمع ہو گئے اور ہجوم نے دھمکی دی کہ وہ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ تک تابوت کے ساتھ جلوس نکالیں گے۔ اس دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر پر بھی حملہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ منی پور کے کانگ پوکمی ضلع کے ہراوتھل گاؤں میں جمعرات کی صبح سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ تصادم میں 2 مشتبہ فسادی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بعد میں کمیونٹی کے ارکان جس سے دونوں تعلق رکھتے تھے، انہوں نے لاش کے ساتھ امپھال میں وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ تک جلوس نکالنے کی کوشش کی۔ جلوس اس وقت پرتشدد ہو گیا جب پولیس نے انہیں وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پہنچنے سے روکا، جس کے بعد پولیس کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا اور طویل جدوجہد کے بعد حالات پر قابو پا لیا گیا۔ منی پور کے وزیر اعلیٰ آج اپنے عہدے سے دے سکتے ہیں استعفیٰ۔ تشدد کی آگ میں جلنے والے ریاست منی پور سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ ریاست میں جاری بحران کی تازہ ترین پیش رفت میں وزیر اعلیٰ این بیرن سنگھ آج گورنر سے ملاقات کر کے اپنا استعفیٰ پیش کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بیرن سنگھ آج دوپہر میں منی پور کی گورنر انوسویا اونیکے کو اپنا استعفیٰ پیش کر سکتے ہیں۔ ریاست میں 59 دنوں کی بدامنی کے بعد بھی وہ ریاست میں امن قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بیرن سنگھ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ یا تو اپنا استعفیٰ دے دیں یا مرکزی مداخلت کر کے اقتدار سنبھال لیں۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یکساں سول کوڈ معاملے پر حکومت کی بڑی پیش رفت، ایوان کے مانسون سیشن میں پیش کیا جا سکتا ہے بل۔ لوک سبھا الیکشن سے پہلے مرکز کی مودی حکومت یکساں سول کوڈ کو لے کر بڑی پیش رفت کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق مرکزی حکومت آئندہ مانسون اجلاس میں پارلیمنٹ میں یکساں سول کوڈ بل پیش کر سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں یکساں سول کوڈ بل لانے کی تیاری کر لی ہے۔ یکساں سول کوڈ قانون سے متعلق بل پارلیمانی کمیٹی کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے حوالے سے ارکان پارلیمنٹ کی رائے جاننے کے لیے 3 جولائی کو اجلاس طلب کر لیا جائے گا۔ اس معاملے پر لاء کمیشن، قانونی امور کے محکمے اور قانون ساز محکمے کے نمائندوں کو بلایا گیا ہے۔ 14 جون کو ان تینوں محکموں کے نمائندوں کو لاء کمیشن نے یکساں سول کوڈ پر عام لوگوں سے تجاویز طلب کرنے کے معاملے پر بلایا ہے۔ مہنگائی کی آگ میں جھلس رہی ہے عوام، وزیر جھوٹ پروس رہے ہیں، کھڑگے نے کہا۔ ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان مرکزی حکومت ایک بار پھر اپوزیشن کے نشانے پر ہے۔ مہنگائی کے معاملے پر اپوزیشن نے مودی حکومت کو گھیرنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس دوران کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی مہنگائی کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں حکومت کو نشانہ بنایا۔ کھڑگے نے کہا کہ پچھلے 9 سالوں سے عوام صرف مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت کے وزراء روزانہ مہنگائی کے بہانے بناتے ہیں۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے ٹویٹر پر لکھا، بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ 9 سال سے عوام کی پلیٹ صرف مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے اور بی جے پی کی لوٹ مار عوام کی کمائی پر حاوی ہے۔ مودی جی کے وزراء مہنگائی کے حوالے سے روزانہ نت نئے بہانے بناتے ہیں اور عوام کی خالی پلیٹ میں جھوٹ اور پروپیگنڈا پروستے ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में।